ایک سوال ہے اور یہ سوال شاید بہت سی عورتوں کو بے چین کر دے۔ اگر رمضان کے آخری دنوں میں کوئی عورت راتیں بازار میں گزارے اور لیلۃ القدر کی رات سو کر گزارے تو کیا اس نے واقعی رمضان پایا؟ یہ سخت سوال ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ سخت حقیقت یہ ہے کہ آج امت کی ہزاروں عورتیں بالکل یہی کر رہی ہیں۔ رمضان کے شروع میں عبادت کا جوش ہوتا ہے، قرآن کھولا جاتا ہے، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی آخری عشرہ آتا ہے ایک عجیب سی تبدیلی آ جاتی ہے۔ دل مصلی سے ہٹ کر بازار کی طرف مڑ جاتا ہے، سوچ عبادت سے ہٹ کر فیشن کی طرف چلی جاتی ہے، گفتگو قرآن سے ہٹ کر عید کے جوڑوں پر آ جاتی ہے۔ یہ صرف ایک عادت نہیں ہے، یہ ایک روحانی المیہ ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ اسلامی روحانیت کا سب سے بلند مقام ہے۔ یہ وہ دن ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی بدل جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت میں اور زیادہ شدت پیدا کر دیتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ سوچئے، یہ وہ لمحے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضائع ہونے نہیں دیتے تھے۔ لیکن آج ہمارا منظر کیا ہے؟ بازاروں کی سڑکیں بھر جاتی ہیں، روشنیوں سے سجی ہوئی دکانیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان دکانوں کے سامنے اکثر عورتیں کھڑی ہوتی ہیں، وہی عورتیں جن کے لیے رمضان روح کی بیداری کا مہینہ تھا۔ یہاں رک کر ایک سوال کرنا بہت ضروری ہے۔ رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی چمک دمک انسان کی اصل منزل نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ آیت صرف لباس کے بارے میں نہیں ہے، یہ آیت انسان کی ترجیحات کے بارے میں ہے۔ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اصل خوبصورتی ظاہری فیشن میں نہیں بلکہ دل کے تقوی میں ہے۔ لیکن ہم نے خوبصورتی کا معیار بدل دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خوبصورت وہ ہے جو کسی مشہور شخصیت کی طرح نظر آئے۔ عید کے قریب آتے ہی ہماری گفتگو بدل جاتی ہے۔ کون سا ڈیزائن چل رہا ہے؟ کس اداکارہ نے کیا پہنا؟ کون سا رنگ ٹرینڈنگ ہے؟ یہ سوالات شاید عام دنوں میں اتنے اہم نہ ہوں، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں یہ سوالات انسان کی ترجیحات کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں ہر چاہ در جستن آنی آنی، انسان جس چیز کی تلاش میں ہوتا ہے وہی اس کی حقیقت بن جاتی ہے۔ اگر ہماری تلاش اللہ کی رضا ہے تو ہماری زندگی کا راستہ بھی اللہ کی طرف ہوگا، لیکن اگر ہماری تلاش صرف دنیا کی نمائش ہے تو ہماری زندگی بھی اسی راستے پر چل پڑے گی۔ دنیا بڑی خاموشی سے انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یہ صرف اسے فضولیات میں مصروف کر دیتی ہے، اور فضول مصروفیات انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اس لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں دنیا ہما ہیچ و اہل دنیا ہما ہیچ، ای ہیچ بر ای ہیچ ہر ہیچ مپیچ۔ دنیا کچھ بھی نہیں اور دنیا والے بھی کچھ نہیں، اور تو اے انسان اس کچھ نہ ہونے والی چیز کے لیے اپنی زندگی کو کیوں الجھاتا ہے؟ یہ جملہ انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ہم کتنی محنت کرتے ہیں صرف ایک دن کے لباس کے لیے، لیکن ہم کتنی محنت کرتے ہیں اپنی آخرت کے لیے۔ رمضان کا آخری عشرہ انسان کے لیے سنہرا موقع ہے۔ یہ وہ دن ہیں جن میں ایک سجدہ انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یہ وہ دن ہیں جن میں ایک دعا اللہ کی رحمت کو متوجہ کر سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر رمضان کی یہ وہ راتیں ہیں جن میں لیلۃ القدر چھپی ہوئی ہے۔
قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچئے، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر، تقریباً 83 سال کی عبادت۔ انسان پوری زندگی عبادت کرے تو شاید اتنا اجر نہ ملے جتنا اس ایک رات میں مل سکتا ہے۔ پھر بھی اگر انسان اس رات کو بازاروں کی روشنی میں گزار دے تو اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ علامہ اقبال نے کہا، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ یعنی دل کو زندہ کرنا ضروری ہے، اور رمضان دل کو زندہ کرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن اگر رمضان کے آخری دنوں میں بھی دل دنیا کی طرف جھکا رہے تو پھر دل زندہ کیسے ہوگا؟ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عید کی خوبصورتی لباس سے نہیں ہوتی، عید کی اصل خوبصورتی اس دل سے ہوتی ہے جو اللہ کے قریب ہو۔ وہ عورت جس کی آنکھوں میں سجدوں کے آنسو ہو وہ کسی بھی لباس میں حسین لگتی ہے، اور وہ عورت جس کا دل دنیا میں گم ہو وہ مہنگے ترین لباس میں بھی اندر سے خالی ہوتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، فرصت از دست مداح تا بتوانی کاری کن، جب تک موقع ہاتھ میں ہے کوئی ایسا کام کر لو جو ہمیشہ فائدہ دے۔ رمضان بھی ایسا ہی موقع ہے۔ یہ موقع ہر سال آتا ہے، لیکن ہر انسان کو ہر سال نہیں ملتا۔ کتنے لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن آج وہ دنیا میں نہیں ہیں۔ انہوں نے بھی عید کے کپڑے سوچے ہوں گے، انہوں نے بھی منصوبے بنائے ہوں گے، لیکن آج ان کے پاس ایک سجدہ بھی نہیں۔ یہ حقیقت انسان کو ہلا دیتی ہے۔ آج ایک فیصلہ کیجئے، رمضان کے آخری دنوں میں بازار کم، عبادت زیادہ، فیشن کم، تقوی زیادہ، نمائش کم، قرآن زیادہ۔ کمنٹ میں لکھیے، میری زینت تقوی ہے، فیشن نہیں۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں ہوگا، یہ ایک روحانی اعلان ہوگا۔ جب رمضان ختم ہوگا تو دنیا صرف یہ دیکھے گی کہ آپ نے عید پر کیا پہنا، لیکن اللہ یہ دیکھے گا کہ آپ نے آخری عشرے میں کیا کمایا۔ سوال یہ ہے، کیا ہم بازار کی روشنیوں میں اپنے قیمتی لمحے کھو دیں گے یا تقوی کے لباس سے اپنی روح کو سجا لیں گے؟ کیونکہ آخر میں انسان کے ساتھ دنیا کا لباس نہیں جاتا، اس کے ساتھ صرف لباس تقوی جاتا ہے۔